وصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته في كل حول من الأحوال والقدر يا رب بالمصطفى قدر مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مختصر حمد و سلام کے بعد ذوالقعدۃ الحرام یہ مہینہ جاری و ساری ہے، اور اس کے ساتھ ہی بالکل متصل جو چند دنوں کے بعد مہینہ آنے والا ہے ذوالحج ذوالحجہ، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. کئی ایک جا چکے اور کئی ایک ابھی منتظر ہیں کہ کب فلائٹ کا دن آنا ہے اور ہم نے یہاں سے روانگی کرنی ہے. حاجی حج کرتے ہیں، حاجی وہاں پر جا کر، اور بقیہ جو وہاں نہیں پہنچ سکے وہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، جانور قربان کرتے ہیں، بکرا ہو، دمبا ہو یا بڑا جانور ہو، اس کو اللہ کے نام پر قربان کیا جاتا ہے. یہ مہینہ جو بھی آنے والا ہے ذوالحجہ، یہ مہینہ بھی، اور اس میں جو مسلمان قربانی کرتے ہیں یہ قربانی بھی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہمارا یقین یہ پکا ہونا چاہیے، ہمارا اعتماد جو اللہ کے اوپر ہے، ہمارا یقین جو اللہ کے اوپر ہے، اس کو مضبوط ترین ہونا چاہیے، اس میں ڈگمگاہٹ نہیں ہونی چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ ہے، قرآن کے اندر بھی اس واقعے کی کئی ایک جگہ پر کچھ تفصیل بیان کی گئی ہے. نمرود یہ بادشاہ تھا، بڑا ظالم بادشاہ تھا، اور نمرود یہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا. یہ لوگوں کو کہتا تھا کہ میں تمہارا خدا ہوں، تم نے مجھی کو ماننا ہے، میری ہی پوجا کرنی ہے، میری ہی عبادت کرنی ہے، تم نے اگر سجدہ کرنا ہے تو مجھے کرنا ہے، تم نے اگر کسی کی عبادت کرنی ہے تو میری کرنی ہے، تم نے بندگی کرنی ہے تو میری کرنی ہے. نمرود ظالم ترین بادشاہ تھا، جو اس کی بات نہیں مانتا اس کے اوپر ظلم و ستم کرتا، قتل کروا دیتا. بادشاہ تھا، اس کو کون روک سکتا دنیا کے اندر؟ اچھا، اس کی قوم بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی، پھر چاہے ظلمن ملی ہوئی ہے اور چاہے خوشی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو وہ سارے کے سارے اس کی عبادت کر رہے ہیں. اب ایک طرف یہ نمرود ہے اور ساتھ میں اس کی پوری قوم ہے، دوسری طرف ہم اگر دیکھیں تو تنے تنہا ایک اکیلی جان ہے جنہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کہا جاتا ہے. ایک طرف پوری قوم ہے، ایک طرف وقت کا بادشاہ ہے جس کا مشہور ہے کہ بڑا ظالم ہے، کہ اگر اس کی نافرمانی کی جائے، اگر اس کے خلاف بات کی جائے تو یہ گردنیں اڑوا دیتا ہے، جس کے بارے میں پتہ ہے ظلم کرتا ہے. ایک طرف وہ بادشاہ، اس کی پوری رعایا، اور دوسری طرف دیکھا جائے تو ایک اکیلی جان ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہی ہے، لوگوں کو ایک رب کی طرف بلا رہی ہے، جو لوگوں کو کہہ رہی ہے اگر عبادت کے لائق ہے تو وہ ایک ہی ذات ہے، اور اس ذات کو اللہ کہا جاتا ہے. یہ نمرود جو بادشاہ بنا بیٹھا ہے، یہ نمرود جو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا ہے، یہ نمرود جو لوگوں کو کہتا ہے کہ میری عبادت کرو، یہ نمرود جو لوگوں کو کہتا ہے کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں، میرے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں، یہ جھوٹا ہے اور عبادت کے لائق ہے تو وہ صرف رب کی ذات ہے. ایک طرف یہ نمرود ہے، پوری قوم ہے ساتھ میں، دوسری طرف اکیلی جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. یہ بات کرنے میں بڑی آسان ہے، ہم ذرا سوچیں بھی نا اس کو تو بندے کو لگ پتا جائے. میں ہوں، ایک طرف ساری دنیا کھڑی ہے، دوسری طرف اکیلا میں ہوں. بندہ ڈگمگا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے. دوسرا ساتھ بندہ ہی کوئی نہیں ہے
کہ جس کا سہارا بھی ہو بندے کو کہ یار اے کوئی نہ کوئی رائے دے دے گا، نہیں ہے ایسا کچھ، اکیلی ذات ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ کون سی چیز ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس چیز پر ابھارا کہ وہ نمرود کے خلاف اپنی زبان کو استعمال فرمائے اور نمرود کے خلاف لوگوں کو بتائیں کہ یہ جھوٹا خدا بنا بیٹھا ہے۔ یہ وہ یقین تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ چاہے یہ وقت کا بادشاہ ہے، چاہے ساری دنیا اسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، لیکن میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ وہ اللہ ہے نا میرے ساتھ، اب ساری دنیا خلاف ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا رب ہے وہ میری حفاظت کرنے والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نیکی کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو رب کے دین کی طرف بلاتے رہے۔ اب نمرود کو یہ بات کہاں بھانی تھی، کہاں پسند آنی تھی کہ جی کوئی بندہ اس کی نبوت، اس کے اللہ ہونے کا، اس کے خدا ہونے کا انکار کر دے۔ اس نے لوگوں کو حکم دیا، کہا کہ جی یہ میرے خلاف باتیں کرتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو ایسا کرو ایک آگ جلاؤ جس کے اندر ان کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جائے گا۔ کئی دن تک لکڑیاں اکٹھی کی جاتی رہی۔ ہم نے یہاں پر آگ جلانی ہو تو بس یہ جہاں سے آدھے گھنٹے کا کام ہے، گھنٹے کا کام ہے، لکڑی مل جاتی ہے، لیکن وہ اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ کئی دن تک پہلے اس میں لکڑیاں اکٹھی کی گئی، پھر آگ جلائی گئی اور صحیح تپایا گیا آگ کو، یہاں تک کہ کتابوں کے اندر لکھا ہے اس آگ کا حال یہ تھا، اتنے بڑے پیمانے پر لگائی گئی تھی کہ اس کے کئی میٹر اوپر سے اگر کوئی پرندہ گزر جاتا تو اس کی گرمش اور تپش کی وجہ سے وہ جھلس کر نیچے گر جایا کرتا تھا۔ اس قدر شدید آگ جلانے کے بعد اب منجنیق، یوں سمجھ لے کہ ایک پتھر پھینکنے والی توپ، اس کا اہتمام کیا گیا، وہ تیار کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس توپ کے اندر ڈال دیا گیا تاکہ پتھر کے ذریعے سے ان کو ہم یہاں سے آگ میں پھینکیں۔ کیوں؟ کیونکہ آگ کے قریب نہیں جا سکتے، اتنی شدید آگ ہے، آگ کے قریب جو بندہ جائے گا جھلس جائے گا، مر جائے گا۔ تو اب منجنیق کا استعمال کیا گیا، اس توپ کا استعمال کیا گیا۔ اب یہاں پر دیکھیں، ایک ہے توپ کے اندر بندے کا چلا جانا، لیکن بات یہاں تک نہ رہی، انہوں نے حضرت ابراہیم کو پھینک دیا آگ کی طرف۔ اب ہم نے یہاں سے کسی بندے کو سمجھانے کے لیے عرض کرنے لگا ہوں، یہاں سے کسی کو پھینکنا ہے اور کچھ میٹر کا فاصلہ ہے اور ہاتھ سے نہیں پھینکنا، توپ سے پھینکنا ہے، کتنے سیکنڈ لگیں گے؟ توپ سے نکلا 2 سیکنڈ لگ جائیں گے، 3 سیکنڈ لگ جائیں گے، بڑے ہاتھ ہو تو 5 سیکنڈ لگ جائیں گے، بندہ آگ کے اندر چلا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں سے انہوں نے پھینکا آگ کی طرف، ادھر سے رب تبارک و تعالیٰ جبریل امین علیہ السلام کو بھیج دیتا ہے۔ جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام، کیا کوئی حاجت ہے؟ اب یہاں پر آ کر جب بندہ آگ کی طرف جا رہا ہے، توپ سے نکل چکا ہے، آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی کوئی حاجت ہے، کسی چیز کی حاجت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہاں ہے، لیکن اے جبریل تم سے نہیں، تم سے حاجت نہیں ہے۔ اچھا، جبریل امین علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا، عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی پھر جس سے ہے اسی سے سوال کر لیں، جس سے ہے اسی سے دعا کر لیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگے سے جواب کیا تھا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں حسبی من سؤالی علمہ بحالی، فرمایا کہ ایک ہے میری حالت ہونا، اس وقت میں کنڈیشن کس کے اندر ہوں، اس وقت میری کیا حالت ہے، ایک ہے رب تبارک و تعالیٰ کا جاننا، مجھے یہ پتا ہے رب تبارک و تعالیٰ میری حالت کو جانتا ہے اور مجھے یہ بات زیادہ محبوب ہے کہ میں رب سے سوال کروں، اس سے محبوب مجھے یہ ہے کہ میں سوال نہ کروں، میرے رب کو ویسے ہی اس چیز کا معلوم ہو۔ کہا میں رب سے سوال نہیں کروں گا، ویسے ساری زندگی بندہ مانگتا رہے، یہاں میں نے رب سے نہیں مانگنا، میں نے سوال نہیں کرنا۔ یہ رب کے اوپر یقین دیکھیے، رب کے اوپر پکا یقین تھا، رب کا نام لیا، اپنی جان پیش کر دی، آگ کی طرف پھینک دیا گیا۔ لیکن جب یقین کامل ہو تو رب نوازتا کیسے ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے وحی پر حکم ارشاد فرمایا،
وہ حکم کیا تھا؟ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ کونی ہو جا بردا، ٹھنڈی ہو جا، و سلاما اور سلامتی والی ہو جا۔ کس پر مولا؟ سب پر ہو جاؤ، جتنے لوگ ہیں سب کے لیے ہو جاؤ، ہمایا نہیں، علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پھینکتے آگ کی طرف، لیکن وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن چکی ہوتی ہے، سلامتی والی بن چکی ہوتی ہے۔ کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو پھینک دیا گیا نا آگ میں، تو نمرود اپنے محل پر چڑھا یہ دیکھنے کے لیے کہ دیکھوں تو صحیح۔ اب معاذ اللہ سما معاذ اللہ، اس کا مقصد کیا ہوگا دیکھنے کا؟ کہ پھینکا ہے آگ میں، دیکھو جو کیا ہوا، جل گئے ہیں، کیا ہوا ہے، اس طریقے کی چیز دیکھنی تھی اس نے۔ تو یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوا ہے جی، معاملہ کیا بنا ہے، چھت کے اوپر چڑھا، محل کے اوپر چڑھا جا کے تاکہ دیکھوں۔ دیکھا نا اوپر سے تو آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے پرسکون ہو کے بیٹھے ہوئے، بڑی ٹینشن میں آیا، گھبرا گئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اچھا، ذہن میں اس کے یہ سوال آیا، کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جی اس نے کہا کہ شاید یہ آگ کوئی دوسری قسم کی آگ ہے، اس آگ میں کوئی فالٹ آ گیا، چائنا دی آگ تھوڑی، اس آگ میں کوئی فالٹ آ گیا ہے جو جلانے والی نہیں ہے، یہ جلانے والی آگ ہے نہیں۔ اس چیز کو چیک کرنے کے لیے اس نے اپنی قوم کے ایک بندے کو بلایا، کہا کہ جا آگ کے اندر تو بھی جا۔ ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پر آگ میں ڈالا ہے، وہ بالکل صحیح بیٹھے ہیں، ہم نے آگ کو چیک کرنا ہے، جا۔ جب آگے جاتا ہے نا وہ بندہ، جیسے ہی آگ کے اندر جاتا ہے وہیں پر جلس کر جل کر مر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یقین کا یہ بدلہ عطا فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آگ کو ان کے اوپر ٹھنڈا کر دیا۔ یہ تو قرآن میں ثبوت ہے نا، اور یہ میں سچی اگر بات بولوں تو صرف اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب نے عطا کی، عطا کرنے والا رب ہی ہے، اللہ جسے چاہے عطا کر۔ اور یہ واقعات ایسے کئی بعد کے اندر بھی ہوئے کہ اللہ نے آگ کے اندر بھی بندوں کو بچا لیا۔ ایک بڑے عظیم بزرگ گزرے ہیں، نام ہے ان کا ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالی، تابعی بزرگ ہیں۔ تابعی وہ ہوتا ہے جنہوں نے کسی صحابی کی ایمان کی حالت میں زیارت کی ہو۔ تو حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالی انہیں اس امت کا حکیم بھی کہا جاتا ہے، یعنی بڑی حکمت والی باتیں کرنے والے تھے، بڑے سمجھدار آدمی تھے۔ آپ کے دور کے اندر آپ یمن میں رہتے تھے، اور اس وقت ایک بندے نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اس بندے نے جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اس کا نام تھا اسود انسی۔ اس نے اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتایا۔ تو حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، یہ کیونکہ تابعی بزرگ تھے، یہ تو مومن تھے، یہ تو دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے، اس اسود انسی نے ایک مرتبہ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلوایا اور زبردستی ان کے پاس ان کو لے جایا گیا اس کے پاس۔ جب آپ وہاں پر پہنچے نا تو آگے سے وہ اسود انسی جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا ہے، اس نے سوال کیا، کہتا ہے ابو مسلم یہ تو بتاؤ کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے سچے نبی ہیں؟ تو حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کہا کہ جی ہاں، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ کیا اسود انسی یعنی میں اللہ کا رسول ہوں؟ اب اس نے اپنی نبوت کا پوچھ رہا ہے تاکہ یہ اگر انکار کرے تو میں سزا دوں۔ آپ نے کہا کہ تو نے جو کہا نا میں نے وہ سنا ہی نہیں ہے، تیری یہ گندی بات میں سنتا ہی نہیں، میں نے سنا ہی نہیں۔ غصہ آیا بڑا، غصے میں اس نے کیا کیا، اس نے بھی یہی جواب دیا، آگے سے کہا کہ اس کے لیے آگ جلاؤ، آگ جلاؤ، ان کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ فٹافٹ آگ کا انتظام کیا گیا، آپ کو آگ کے اندر ڈالا گیا۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو جب آگ میں ڈالا جاتا ہے نا، آپ اسی وقت آگ سے دوبارہ واپس باہر تشریف لے آتے ہیں، آگ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑتی۔ اسود انسی دیکھتا ہے نا گھبرا جاتا ہے، اور پتا ہوتا ہے کہ اب یہ اگر میرے شہر میں رہے، یمن کے اندر رہے، اور لوگوں کو اس واقعے کا پتہ چل گیا، یہ واقعہ مشہور ہو گیا، تو میری نبوت تو گئی،
جو میں جھوٹا دعویٰ کر کے بیٹھا ہوں اس کا راز تو فاش ہو جائے گا۔ تو پھر اس نے حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ملک بدر کر دیا، تو پھر آپ مکہ میں آ کر وہاں پر رہنا شروع ہو گئے۔ تو اللہ پر جس کو پکا یقین ہو اللہ اس کو بڑا نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نواز کے نوازتا ہے۔ 3 بندے ہیں، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل جب پیدا ہوئے نا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو عمر مبارک تھی وہ 90 سال سے بھی بڑھ چکی تھی، 90 سال سے اوپر عمر تھی جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملے، پیدا ہوئے۔ اب 90 سال کا بزرگ ہو چکا ہو، اللہ 90 سال کی عمر میں اولاد دے تو کتنی پیاری اولاد ہوتی ہو۔ جو بڑے بیٹھے ہیں ان کو سمجھ ہے، شادی ہو جائے نا تے 6 مہینے تک عمل نہ ہوئے تے ساڈے تے رولے پے جاندے نے کہ کی گل ہے جی، دوائیاں لے کے آؤ تے پھکیاں لے کے آؤ تے حکیم کو جاؤ، تو ڈاکٹروں کے پاس جاؤ تو چیک اپ کرواؤ جی کہ کس میں مسئلہ ہے، لڑکی میں ہے لڑکا میں ہے، یہ چیزیں چیک کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 6 مہینے گزر جائیں صرف، لیکن وہاں پر 90 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام 90 سال سے اوپر عمر ہو گئی، اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اولاد کتنی پیاری ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اے ابراہیم اپنی بیوی کو بھی اور اپنے اس بچے کو بھی اس جگہ پر چھوڑو جہاں پر وادی کوئی نہیں ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کا حکم ہے نا، اللہ کے نبی ہیں، یقین پکا ہے کہ رب نے جو فرمایا کرنا ہی کرنا ہے۔ اپنی زوجہ کو لیتے ہیں، اپنے بیٹے کو لیتے ہیں، ساتھ ایک اور شخصیت ہے، وہ ہے جبریل امین علیہ السلام، جو رستہ بتا رہے ہیں، ساتھ میں رستہ بتا رہے ہیں کہ جی ادھر جانا ہے، آگے سے ادھر جانا ہے۔ یہ چاروں ہستیاں چل رہی ہیں، جا رہی ہیں۔ اب کتابوں کے اندر یہ بات بھی لکھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور رب کے فرما بردار ہیں، رب سے محبت کرنے والے ہیں۔ ایک طرف ہے بیوی سے محبت، ایک طرف ہے اولاد سے محبت، ایک طرف ہے رب سے محبت، تو رب سے محبت یہ زیادہ ہے۔ اب کتب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار شوق محبت کے اندر کہ رب تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ پورا جلدی ہو، بار بار حضرت جبریل امین سے پوچھتے تھے کہ اے جبریل کیا وہ مقام آگے جس کا رب نے حکم دیا ہے، کیا وہ جگہ آگے جس کا رب نے حکم دیا؟ آگے سے جواب ملتا نہیں ہے، اللہ کے نبی ابھی کچھ آگے ہے۔ بالآخر ایک ایسی جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر نہ پانی کا نام و نشان ہے، نہ کوئی وہاں پر بلڈنگ ہے، نہ وہاں پر کوئی درخت ہے، نہ وہاں پر کوئی پرندہ ہے، نہ کوئی درندہ ہے، نہ کوئی جانور ہے، نہ انسان ہے۔ بالکل بے آباد جگہ، بالکل ایسی جگہ جہاں زندگی ممکن ہے ہی نہیں۔ وہاں پر ایک چھوٹا سا ٹیلہ بھی موجود ہے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں نا، جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ وہ مقام ہے جہاں کا رب نے حکم دیا ہے۔ آپ وہیں پر سواری روکتے ہیں اور اپنی زوجہ کو بھی اتارتے ہیں اور اپنے بیٹے کو بھی اتارتے ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جسے شہر مکہ آج کہا جاتا ہے، اور وہ جو بلند ٹیلے والی جگہ تھی نا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آج کعبۃ اللہ بنا ہوا ہے، جو خانہ کعبہ ہے، یہ وہ جگہ تھی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو وہاں پر اتارتے ہیں اور آگے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب دیکھتی ہیں نا کہ ہمیں چھوڑ کے یہاں پر جا رہے ہیں، غالباً پہلے نہیں بتایا ہوگا کہ میں نے آپ لوگوں کو یہاں پر چھوڑ کے جانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑا سا پانی، تھوڑی سی کھجوریں دے کے جا رہے تھے۔ جب دیکھا نا کہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، حضرت ہاجرہ نے آگے آ گئی، کہا کہ اے اللہ کے نبی ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ نے جواب نہیں دیا۔ پھر آگے آگے پھر سوال کیا، اے اللہ کے نبی ہمیں کس کے سہارے آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ پھر آپ نے آگے سے جواب نہیں دیا۔ اب تیسری مرتبہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، لیکن سوال کو تھوڑا سا بدل لیا۔ اب سوال کا انداز بدلا، کہتی ہیں کہ اللہ امرک بہذا، اے اللہ کے نبی کیا یہ جو آپ ہمیں اس بے آباد جگہ پر چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا اس کا آپ کو حکم اللہ نے دیا ہے؟ جب یہ پوچھا نا تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں مجھے یہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ اب آگے سے حضرت ہاجرہ کا یقین دیکھیے گا،
بات چل رہی ہے یقین کے اوپر. حضرت ہاجرہ کا یقین دیکھیے گا. پہلے ایک مرتبہ پوچھا کہ کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں, جواب نہیں ملا. دوسری مرتبہ پھر پوچھا کہ کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں, جواب نہیں ملا. پھر پوچھا کہ کیا اللہ نے یہاں کا حکم دیا ہے. جب اتنا جواب مل گیا نا کہ ہاں اللہ نے حکم دیا ہے, تو آگے سے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ جواب کیا دیتی ہیں, آگے صرف اتنا کہتی ہیں, اذا لا یضیعن اللہ, اے اللہ کے نبی اگر آپ کو, مجھے اور میرے بیٹے کو یہاں پر چھوڑنے کا حکم رب تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے, اگر رب کا یہ حکم ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے بچے کو اس جگہ پر چھوڑ کے آ جاؤ جہاں پانی نہیں ہے, اگر رب نے یہ حکم دیا ہے اپنی بیوی کو اپنے بچے کو اس جگہ پہ چھوڑ کے آ جاؤ جہاں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے, اگر رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے بچے کو اس جگہ پہ چھوڑ کے آ جاؤ جہاں آبادی نہیں ہے, اگر رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے بچے کو اس جگہ پہ چھوڑ کے آ جاؤ جہاں زندگی کے آثار نہیں ہے, اگر رب کا یہ حکم ہے ہمیں یہ حکم قبول ہے, مجھے اللہ کے اوپر یقین ہے اللہ ہم دونوں باپ بیٹے کو ضائع نہیں فرمائے گا. کہا مجھے اللہ کے اوپر یقین ہے, اگر رب کا یہ حکم آ گیا نا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا, رب ہمیں ہلاک نہیں کرے گا. آپ یہاں سے چلے جائیے, رب کا حکم آ گیا, اب میں آپ کو نہیں روکتی, اب کوئی سوال نہیں ہے, آپ چلے جائیں. یہ یقین تھا, رب نے انعام کیا عطا فرمایا. وہ جگہ جہاں پر بندہ نہیں ہوتا تھا, آج کروڑوں اپنے ٹوٹے دل لے کر روتے ہیں کہ مولا عمرے کی سعادت عطا فرما دے. آج کروڑوں روتے ہیں, اے کریم حج کا مہینہ آ گیا, حج کی سعادت عطا فرما دے. آج کروڑوں روتے ہیں, اے مولا اپنا گھر دکھا دے, اپنا شہر دکھا دے, وہ جگہ دکھا دے جہاں ایک نیکی کرے تو لاکھ کا ثواب مل جاتا ہے, وہ جگہ جہاں پانی نہیں تھا. حضرت ہاجرہ کے یقین کو تو دیکھیں, پانی نہیں تھا, وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے وہ پانی رب نے جاری کر دیا. آج کروڑوں مسلمان پی چکے, وہاں کا پانی ختم نہیں ہو رہا. یہ رب تبارک و تعالیٰ ثمرہ عطا فرماتا ہے کس وقت, جب بندہ اپنے یقین کو پختہ کر لے. رب کے اوپر یقین رکھنا ہے اور پکا یقین رکھنا ہے.